اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر زمانے قریب تک قرآن مجید کو ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا، اور اسی کی ایک مثال ہمارے اس نمائش گاہ میں یہ ڈاکٹر ہانی ہیں جو یہاں پر بیٹھ کر کے قرآن مجید کو لکھا کرتے ہیں۔ یہ فیض پرنٹنگ پریس میں جو ایک ہمارے حافظ طاہا ہیں جو خطاط ہیں قرآن مجید کو لکھتے ہیں، ان کے شاگرد رشید ہیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید کے اندر زبر زیر اور نقطے کب اور کس طرح لگائے گئے۔ یہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے پہلے قرآن مجید کو اسی طرح بغیر زبر زیر اور بغیر نقطے کے لکھا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھے ابو الاسود الدولی رحمہ اللہ، انہوں نے قرآن مجید کے اندر یہ نقطے لگائے، ایک منٹ چھوڑ دیں، یہ نقطے قرآن مجید کے اندر انہوں نے لگائے۔ یہ زبر زیر کے نقطے تھے، زبر ہوتا تو اوپر نقطہ لگاتے، زیر ہوتا تو نیچے نقطہ لگاتے۔ اور پھر جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا تو اس میں قرآن مجید کے اندر وہ نقطے زیادہ کیے گئے جو حروف کے درمیان فرق کرنے والے، با تا تھا کے درمیان فرق کرنے والے، سین شین کے درمیان فرق کرنے والے نقطے لگائے گئے۔ اور اس طرح قرآن کریم کے اندر دو نقطے جمع ہوئے، زبر زیر کے بھی اور حروف کے درمیان فرق کرنے والے بھی۔ جب ان دونوں نقطوں کے درمیان فرق کرنا مشکل ہونے لگا تو خلیل الفراہیدی نے اپنے زمانے میں قرآن مجید کے اندر زبر زیر کے نقطوں کو اس طرح لکھنا شروع کر دیا جیسے کہ آج کل زبر زیر لکھے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے 4 حالتوں سے گزار کر کے قرآن مجید کو اس طرح لکھا گیا جیسے کہ آج ہمارے پاس قرآن مجید محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اسلاف کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ تشریف لے چلیں۔